अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। 3 हफ्तों से चल रहे रूस और यूक्रेन के माबैन जो टेंशन था, जो इस्तराब आमेज़ कैफियत थी, वो बिलाखिर ख़त्म हो गई और रूस ने यूक्रेन में अपना कब्ज़ा जमाने की पूरी कोशिश कर ली। हुआ ये, अगर तारीख़ में जाएंगे तो जब बाईपोलर वर्ल्ड थी, ख़ुद भी जब दुनिया थी, उस वक्त अमेरिका एक तरफ था और यूएसएसआर एक तरफ था। बहरहाल यूएसएसआर का खात्मा करना अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश थी। अमेरिका ने उसमें कामयाबी हासिल की, यूएसएसआर के टुकड़े हो गए और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, जो ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का एरिया था, वो एरिया अब मुसलमानों के कब्ज़े में है, मुस्लिम हुक्मरान वहाँ पे है। और जो बचा यूएसएसआर के जो दीगर टुकड़े थे, जो क्रीमिया, इससे पहले रूस क्रीमिया को ले लिया, अब रूस ने यूक्रेन पे अपना कब्ज़ा बना लिया है। तो इसमें फिर अब ऐसा लग रहा है कि कौन बनेगा सुपर पावर, या फिर से 2 सुपर पावर का उरूज होगा। रूस के इस इक़दाम के बाद से अमेरिका जो यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ या पूरी दुनिया का चौकीदार बन के घूम रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि रूस भी वहाँ पे हम पड़ला होकर अमेरिका के मुकाबले में आ गया है। और रूस को पूरी तायद चीन की अभी भी बरकरार है। सदर रूस पुतिन ने कहा कि यहाँ पे किसी की मदाखलत को हम कबूल नहीं करेंगे। बहरहाल यूक्रेन में 70 न्यूक्लियर टारगेट्स थे, रूस ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया। 50 रशियन सोल्जर्स की जान चली गई है, 5 प्लेन्स गिर गए हैं और यूक्रेन मिलिट्री, बहरहाल उसमें यूक्रेन का भी एक प्लेन गिर गया है। फ़ौजी कार्रवाई है, फ़ौजी कार्रवाई में दोनों ममालिक का नुकसान होता ज़्यादा, जो जिस पे कब्ज़ा होने वाला है उसका नुकसान होता है। ऐसा लग रहा है कि फ़िल वक़्त जिस तरह चाइना ने इस वाक़े को भी, या यूक्रेन पे रूस के कब्ज़े को, चाइना ने भी अमेरिका की साजिश को या पूरा ज़िम्मेदार अमेरिका को करार दिया है। इसी दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी मॉस्को पहुँच गए हैं। इंडिया को देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये 15 दिन से चल रहा था और इंडियन इंटेलिजेंस को ये पूरा यकीन था कि रूस ऐसे ही इक़दाम करने वाला है कि यूक्रेन पे वो कब्ज़ा कर लेगा। लेकिन जो कब्ज़ा है ये अपनी जगह है, रूस और यूक्रेन का मामला है, मगर हिंदुस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है उस पर अगर बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, या सुनने वालों के लिए दिलचस्पी रहेगी, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया है। लेकिन क्या वजह, कहाँ पे हिंदुस्तान नाकाम हुआ, या हिंदुस्तानी हुकूमत नाकाम हुई, या हिंदुस्तान का वज़ीर ख़ारिजा या वज़ारत ख़ारिजा पूरी नाकाम हुई, उसमें अगर देखेंगे तो ये 15-20 दिन से जो चल रहा था, जो गैर यकीनी कैफियत थी या इस्तराब आमेज़ जो कैफियत थी, वो बहरहाल ख़त्म। इस दौरान क्या हिंदुस्तान अपने जो हिंदुस्तानी बाशिंदे हैं रूस में, यूक्रेन में ख़ास तौर पे, उन्हें सही सलामत हिंदुस्तान को ला सकता था या नहीं ला सकता था? अगर ला सकता था तो फिर खामोश क्यों बैठा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की हुकूमत क्यों खामोश बैठी? यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है। अलबत्ता इन दोनों के ममालिक के बीच में यहाँ पे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है हिंदुस्तानियों का, वो पेट्रोल की कीमत $105 को पार कर गई है। जब $85 थी, $86 थी, उस वक्त ही हम 100 रुपये को पार कर गए थे। अब ऐसा लग रहा है कि यूपी के इलेक्शन होने के बाद ही पेट्रोल की कीमत भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो इसमें भी दोनों ममालिक की जंग से हिंदुस्तान में फर्टिलाइज़र में और गैस के शोबों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला वो है कि 15,000 तलबा, जो हिंदुस्तानी तलबा जो यूक्रेन में तालीम हासिल कर रहे थे, वो फ़िल वक़्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हिंदुस्तान को जब इंटेलिजेंस के इनपुट्स आ रहे थे कि यहाँ पे कब्ज़ा होने वाला है, यहाँ पे जंग होने वाली है, तो हिंदुस्तान की जो सरकारी ओहदेदार थे वो यूक्रेन के पूरे बॉर्डर्स पे चले गए और तलबा यूक्रेन में, बल्कि यूक्रेन की कीव सिटी जो है वहीं पर ही रह गए और तलबा आज भी वहाँ पे परेशान है। आहिस्ता आहिस्ता उनका इवैक्यूएशन हो रहा है, उनको लाने की कोशिश हो रही है। 15,000 तलबा वहाँ पे फ़िल वक़्त परेशान हैं, बेयार और मददगार हैं। हिंदुस्तान की कोशिश हो रही है कि किस तरह उन्हें लाएं। लेकिन अगर देखा जाए तो 1962-63 में भी मोज़म्बिक में जब प्रॉब्लम हुआ था तो चार्टर शिप्स के ज़रिए
2400 ہندوستان کو واپس بچا کے لا لیا گیا تھا۔ 79-80 کی ایران عراق جنگ میں 11,000 لوگوں کو عراق سے ایویکیویٹ کر کے ہندوستان کو واپس لایا گیا تھا۔ یہ تاریخ کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ یوکرین سے بچا کے لانا، لیکن یہاں پہ سستی جو ہوئی تھی حکومت ہند کی، اس کے وجہ سے یہ طلبہ فی الوقت پریشان ہے۔ لیکن 1990 میں بھی میں جب نکلی تو 1990 میں بھی جب کویت پر عراق نے قبضہ کر لیا تھا تو 1,70,000 لوگوں کو ایئر انڈیا سے اور پانی کے جہازوں سے لوگوں کو ہندوستان کو واپس لایا تھا۔ 2015 میں جو جنگ ہوئی تھی ابھی سعودی عرب اور یمن کے بیچ میں، 6,700 لوگوں کو وہاں سے ہندوستان کو واپس لایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جب لیبنان میں بھی کرائسس آئے تھے تو 2,300 ہندوستانیوں کو لایا گیا تھا، لیکن اس مرتبہ ہندوستان فیل ہوا ہے، اور فیل ہونے کے لیے اب انہیں کس طرح واپس لایا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جسے فی الوقت نمٹنے کی بہت ضرورت ہے۔ رہا سوال یوکرین اور روس کی جنگ سے یا یوکرین پر روس کے قبضے سے ہندوستان، ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ نیچے گر گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو پیٹرول ہے، پیٹرول کی قیمت غیر معمولی طور پہ آگے بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایفیکٹ ہر ایک ہندوستانی پہ یہاں پہ پڑے گا۔ فرٹیلائزر کے جہاں تک معاملہ ہے، جو فرٹیلائزر خاص طور پہ اس ایریا سے ہندوستان کو آیا جاتا تھا، جو سبسڈی دی جاتی تھی، یہ بھی اس میں بھی اس فرٹیلائزر کی قیمت بڑھے گی۔ آلریڈی کسان یو پی میں پریشان تھے، یو پی کے الیکشن سے پہلے پریشان تھے، 3 متنازع قانون لانے کی وجہ سے مودی حکومت سے پریشان تھے۔ اب فرٹیلائزر کی قیمت بڑھنے سے پھر سے کسان یہاں پہ پریشانی کے عالم میں آ جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح ہندوستان کی حکومت اپنے ہندوستانی طلبہ کو ہندوستان واپس لانے کی جستجو کرتی ہے، اور جلد سے جلد انہیں بچا کے یہاں پہ لانے کے لیے کیا کاوشیں کرتی ہیں، اور کس طرح سفارتی عملہ ہندوستانی طلبہ کی مدد کرتا ہے، یہ دیکھنا آگے وقت ہی بتائے گا کہ کس طرح ہندوستان کام کرے گا۔ لیکن ان سب کے معاملے میں اگر دیکھیں گے تو سب سے بڑا پرابلم روس کے قبضہ کرنے کے بعد سے اب ایک چیز یہ ہو سکتی ہے، یہ ایک خیاس ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن خیاس یہ ہے کہ جو امریکہ نے جو روس پر جو سینکشنز لگائے اس حرکت کے بعد، روس کی حرکت کے بعد، چائنا اگرچہ کہ روس کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن امریکہ نے اور یورپ تو اپنے لبوں پہ خاموشی رکھی ہوئی ہے، لیکن جو سینکشنز رشیا پہ لگنے والے ہیں، اس سینکشنز رشیا پہ لگنے کے بعد کیا امریکہ ٹرمپ کے جو سینکشنز ایران پہ لگے تھے وہ اگر اٹھاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمت پھر واپس نارمل ہو جائے گی، ہندوستان کو سستا پیٹرول ملے گا ایران سے۔ اس کے بعد ہندوستان میں پیٹرول کی جو قیمت کو 150 روپے کی بات آ رہی یا 125 روپے کی بات آ رہی، وہاں پہ کچھ ایک حد تک ریلیف ہندوستانیوں کو مل سکتی ہے، لیکن فی الوقت آج کے حساب سے یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت یقیناً یو پی کے الیکشن ہوتے ہی ایک دم زیادہ جمپ کرنے والی ہے۔ جو $30 کی قیمت بڑھی ہے، وہ $30 کے مماثل اگر دیکھیں گے، 30 روپے اگر بڑھتی ہے تو 130 کا نشانہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ قیمت پیٹرول کی بڑھ سکتی ہے۔ تو ایسے ہی حالات ہیں۔ اس میں ایک اور ہائپوتھیٹیکل بات یہ ہے کہ ایک خیاس یہ بھی ہے کہ اگر جس طرح فی الوقت حکومت جو ورلڈ پالیٹکس چینج ہو رہی، اس میں اگر چائنا رشیا جس طرح ساتھ مل کے چل رہے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ اگر ایران کے سینکشنز نہیں اٹھے اور ایران کے طرف سے یہ بات تو پکی ہے کہ ایران کو دنیا کے نقشے میں اسرائیل کا نام بھی دکھنا تکلیف دہ نظر آتا ہے۔ تو اگر ایران کی طرف سے کچھ ایک حرکت ہوتی ہے تو پھر امریکہ وہاں پہ انوالو ہوگا۔ امریکہ وہاں پہ انوالو ہونے سے چائنا انوالو ہو جائے گا، چائنا کے ساتھ ساتھ نارتھ کوریا اگر انوالو ہوتا ہے تو پھر نارتھ کوریا آئے گا تو پھر عبدالقادر خان کا ذکر نکلے گا، عبدالقادر خان کا ذکر نکلے گا تو پاکستان انوالو ہو جائے گا، اور پاکستان اگر انوالو ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے مرتا کیا نہیں کرتا، پاکستان کوشش کرے گا کہ گھر میں گھس کے مارنے کی جو مودی صاحب بات کرے تھے اسی کو پاکستان اپنانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس میں پاکستان کی تو کوئی کامیابی نہیں ہے، پاکستان تو اپنے منہ کی کھائے گا، لیکن ہمیں بھی غیر ضروری اس ورلڈ وار کے جو خیاس چل رہا ہے اس میں ہمیں بھی الجھا کر چھوڑنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ابھی فی الوقت جس طرح
ہندوستان خاموش بیٹھ کے صرف کیا ہو رہا اس پہ نظر رکھا ہے، یہی بہتر پالیسی رہے گی، اگرچہ کہ ہم نان الائنڈ کنٹری سے ایک الائنڈ کنٹری بن گئے تھے امریکہ کے طرف مودی صاحب کے زمانے میں یا واجپئی صاحب کے زمانے سے، تو اس کو پھر واپس نان الائنڈ اگر ہم رہتے ہیں تو یہی ہندوستان کی بہتری کے لیے بہتر رہے گا فی الوقت کے لیے۔ آگے معلوم ہوگا کہ کس طرح جو ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے ورلڈ کے، اس میں کس طرح ورلڈ پالیٹکس یا جیو پالیٹکس جو چینج ہوتی ہے کس طرح ہم اس کو عبور کر سکتے ہیں۔ ویسے داخلی حد تک تو فی الوقت اتر پردیش میں الیکشن چل رہے ہیں، لیکن ہر میڈیا فی الوقت ورلڈ افیئرس کے اوپر زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ اتر پردیش کے 3 مرحلے ہو گئے ہیں، بلکہ چوتھا مرحلہ اب ہے، تو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ فی الوقت سماج کا سماجوادی پارٹی کے طرف جھکاؤ ہے، اس میں یوگی کا بہہ جانا ہی طے نظر آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں گے کہ کس طرح ہندوستان کی داخلی سیاست کدھر جاتی ہے اور ورلڈ پالیٹکس یا دنیا کی عالمی سطح پہ جو سیاست چل رہی ہے وہ کہاں جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس ہفتے کے لیے میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔